بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء و قدر، ابتلاء و آزمائش کے نتیجے میں عالمی طور پہ جو وبائی بیماری کورونا پھیلی، جس کے نتیجے میں انسانیت کو شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک اہم ترین نقصان تعلیم و تربیت کا نقصان ہے۔ اسکول، مدرسے، یونیورسٹیاں اور کالج سب بند ہو گئے۔ اب روبرو تعلیم ضابطے اور احتیاطی تدابیر کے مطابق موقوف ہیں۔ ایسے میں اس کا ایک حل آن لائن تعلیم نکالا گیا، جس کو سرکاری مشنریوں نے، یونیورسٹی اور کالجوں نے اس کا آغاز کیا۔ دینی مدارس نے بھی اس پر سوچا، اور کچھ مدارس نے، جس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم وقف دیوبند اور بہت سے مدارس نے آن لائن تعلیم کا آغاز شروع کیا۔ اس کے باوجود کچھ بڑے مدارس وہ ابھی تک آن لائن تعلیم کا آغاز نہیں کر سکے، اور یہ موقف سامنے آیا کہ بیشتر مدارس آن لائن تعلیم کے شدت سے مخالف ہیں، چونکہ یہ مخرب اخلاق ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس پہلو پر اجتماعی طور پہ بڑے مدارس کے ذمہ داران کو غور کرنا چاہیے، اور ایسے میں کہ تعلیم کا سلسلہ بالکل بند ہو، روبرو تعلیم اس وقت ناممکن ہو، ایسے میں سب کچھ نہ ملنے کے، اس میں اگر کچھ مل سکتا ہو تو وہ آن لائن تعلیم کے ذریعہ مل سکتا ہے۔ شریعت نے ضرورت اور حاجت کی بنیاد پہ بہت سے مسائل طے کیے ہیں، جس کو ارباب مدارس بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اس لیے اگر ارباب مدارس اجتماعی طور پہ اس مسئلے پہ غور کریں، اور جس طرح پاسپورٹ کے لیے، داخلہ فارم کے لیے اور دیگر ضرورتوں کے لیے فوٹو اور یہ چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں، اسی طرح آن لائن تعلیم کو ایک جدید قضیہ اور ایک ضرورت نازلہ اور ایک امر حادث سمجھتے ہوئے اس پر فقہی اعتبار سے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے، اور اس سلسلے میں ایک بدل روبرو تعلیم کا آن لائن تعلیم کے ذریعہ پیش کرنے پر اگر غور کریں، اجتماعی غور و خوض کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک بات اینڈرائیڈ موبائل طلباء کے ہاتھوں میں آنے سے ان کے اخلاق کے خراب ہونے کے خدشے اور اندیشے کا مسئلہ ہے، تو یہ بات تو اس دور میں قابل غور ہے۔ آپ کی تربیت کا انداز، آپ کی تربیت کا اسلوب، آپ کا نظم و انتظام، آپ کی وہ صلاحیتیں جو ہیرو کو تراشنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے طلباء کی بہترین تربیت کی جا سکتی ہے کہ اینڈرائیڈ موبائل ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا صحیح استعمال کریں، اس کے غلط استعمال سے وہ پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور عقل اور شریعت کے ذریعہ خیر کو غالب رکھنا اور خیر کے کام انجام دینا، اور جو شر کی قوت ہے اس کو جو ہے اس کا تزکیہ کرنا، اس پہ قابو پانا،
یہی ایک شریف انسان کا شرعی طور پہ اس سے مطالبہ ہے۔ اس لیے یہ محض خدشہ ہے کہ اینڈرائیڈ موبائل کے ذریعہ طلبہ کے اخلاق خراب ہوں گے، مربیین اور معلمین ایسی تربیت کریں ان طلبہ کی کہ وہ طلبہ اس موبائل کے ذریعہ اس کے جو اچھی باتیں ہیں، جو اس کے مفادات ہیں، جو اس کے فائدہ پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے اندر جو چیزیں غلط ہیں یا جو شر ہے یا جو مضر چیزیں ہیں اس سے وہ گریز کریں۔ یہ معلمین کی تربیت کے انداز کو اور ان کے اسلوب کو جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کا انداز اصلاح طلبہ کے اندر اس پہلو کو اجاگر کرے گا کہ وہ موبائل، لیپ ٹاپ اور ان جدید ذرائع کو اچھائی کے لیے استعمال کریں، درس و تدریس کے لیے استعمال کریں، مطالعے کے لیے استعمال کریں، کتب کے حوالہ جات کی اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کریں، تفسیر حدیث کے مراجع کو دیکھنے اور کھنگالنے کے لیے استعمال کریں، مختلف ویب سائٹ جو ان کے دینی معلومات کو اور تدریسی اور درسی معلومات کو جو ہے فائدہ بہم پہنچاتی ہے اس کو اکٹھا کریں، تو یہ موبائل اور یہ ذرائع ان کے لیے بہتر ہوں گے۔ بہرحال بہتر طریقہ پورے ہندوستان کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ بڑے مدارس کے ذمہ داران اجتماعی طور پہ غور و خوض کے بعد نتیجہ نکالیں کہ